سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث، تو پہلے اپنے نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی جانب سے رہبروں اور رہنماؤں کے ذریعے اس بستی کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ بولیے ذرا، کن کو؟ رئیسوں کو، مالداروں کو، جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، پیسے والوں کو، دولت والوں کو، مکان والوں کو، کوٹھیوں والوں کو، فیکٹریوں والوں کو، ان کو ہم دیتے ہیں کس کا جی؟ نیکی کا حکم، ہدایت کا پیغام ہم ان تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ جب اصلاح اوپر سے ہوتی ہے تو نیچے اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ بڑوں کی اصلاح کر دی جائے تو چھوٹوں کی اصلاح اپنے آپ ہو جاتی ہے، بڑے سدھر جائیں تو چھوٹے خود بخود سدھر جاتے ہیں، مالدار لوگ، سرمایہ دار لوگ راہ راست پر آ جائیں تو غریب لوگ خود بخود راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک نفسیات ہے، ایک فطری امر ہے، ایک قدرتی امر ہے، ایک طبعی امر ہے۔ اوپر اصلاح ہوگی تو نیچے بھی اصلاح ہو جائے گی۔ جو بڑے طبقے ہوتے ہیں، مالدار طبقے، جاگیردار طبقے، وزراء، امراء، بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار، فیکٹریوں کے مالکان، مل مالکان، جب ان کی اصلاح ہو جائے تو نیچے مزدور طبقے کی، غریب طبقے کی، ورکر طبقے کی اصلاح اپنے آپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑے لوگ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، بڑے لوگ رواج بناتے ہیں۔ پھر جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی رواج ہے، کیا کریں، رواج کو تو اپنانا پڑتا ہے۔ تو اگر بڑے لوگ اچھا رواج بنا دیں تو نچلے لوگ اسی اچھے رواج کو فالو کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اصلاح کا آغاز کہاں سے کیا؟ رئیسوں سے، مالداروں سے، امیر لوگوں سے۔ لیکن ان امیروں نے کیا کیا؟ ان مالداروں نے کیا کیا؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، الٹا نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیا ان امیروں نے، ان رئیسوں نے، ان بڑے لوگوں نے۔ اور جب نبیوں، رسولوں کی، پیغمبروں کی دعوت کو ان مالدار لوگوں نے ٹھکرا دیا تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، واجب ہو جاتا ہے ان پر عذاب کا فرمان۔ جب بڑے لوگ بھی اصلاح کو قبول نہیں کرتے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس قوم پر عذاب کا فرمان جاری ہو جاتا ہے، اور عذاب کا آنا اس قوم کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم کیسے عذاب دیتے ہیں اللہ پاک اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ ہم اس بستی کو جڑ سے ہی اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، ہم نے کسی قوم کو جڑ سے اکھیڑا، تباہ و برباد کر دیا، اور ایسا ہم نے کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں کیا بلکہ کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف قوم نوح تباہ ہوئی ہے، نہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنی قومیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تعداد قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کی کیا کی؟ نافرمانی کی، مخالفت کی، سرکشی کی، بغاوت کی، پیغمبروں کی بغاوت، رسولوں کی بغاوت، نبیوں کی بغاوت۔ اور پھر ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک کتنی قوموں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، عذاب سے دوچار کیا، جڑ سے ہی اکھیڑ کے رکھ دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور آگے جملہ کتنا زوردار ہے اس رب ذوالجلال کا، فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور اے پیارے پیغمبر حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप का रब अपने बंदों के गुनाहों से अच्छी तरह बाखबर भी है और उन्हें खूब देखने वाला भी है। आपका रब अकेला रब, तन्हा रब, वाहिद रब, उसे अपने बंदों की खबर रखने के लिए किसी शय की मोहताजी नहीं है कि उसके पास कैमरे होंगे तो वो तब हर एक का रिकॉर्ड महफूज रख सकेगा, उसके पास कोई मेमोरी होगी, कोई बहुत बड़ी हार्ड डिस्क होगी तो तब वो नज़र रख सकेगा, रिकॉर्ड बना सकेगा। नहीं, वो रब अपने लिए दो लफ्ज़ बोलता है, एक खबीर और एक बसीर, और साथ कहता है महबूब जो आपका रब है, हबीब जो आपका जो रब है वो खबर रखने वाला भी है, वो देखने वाला भी है, वो हर पल पे नजर रखता है। बोलिए, हर पल पे नजर रखता है, हर पल की खबर रखता है, खबर भी रखता है, नजर भी रखता है। किस पर? अपने बंदों के गुनाहों पर। लफ्ज़ है बिज़ुनूबी इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों को जानने के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। उसे पता है कौन नेक है कौन बुरा है, उसे मालूम है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हिदायत पे है कौन गुमराही पे है, उसे मालूम है, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है।